لیے پیا تاکہ اس کے ماننے والوں کی طرف سے کفارہ ادا ہو جائے۔ مسیح کفارہ ادا کر چکا ہے، اب جو شخص بھی مسیح کو مان لے گا اس کی گویا کہ نجات ہو گئی، اس کا عمل سے کوئی تعلق، عمل ہو نہ ہو، بد کردار ہو، اچھا کردار والا ہو، نیک ہو، بھلا ہو، جیسا بھی ہو، برا ہو، بدماش ہو، لچا ہو، لفنگا ہو، مسیح کو مان لے، صرف ماننے پر، اس لیے کہ مسیح تو اس کی طرف سے کفارہ پیش کر چکا، سارے گناہوں کا کفارہ جو ہے مسیح نے انتہائی ذلت آمیز موت جو ہے قبول کر کے گویا کہ اپنے ماننے والوں کے تمام گناہوں کا کفارہ دے دیا۔ یہ دوسرا عقیدہ، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ تثلیث نے عقل سے تعلق توڑ دیا تھا مذہب کا، اس نے عمل سے تعلق توڑ دیا، ڈوگما ہی ڈوگما ہے، نہ عقل سے کوئی تعلق نہ عمل سے کوئی تعلق، کوئی تعلق نہیں رہا۔ دین کی جڑیں جو ہے دونوں اعتبار سے، دین تو نام ہی دو چیزوں کا، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دونوں کی گویا کہ جڑیں منہدم ہو گئیں، بنیادیں منہدم ہو گئیں، جڑیں کاٹ دی گئیں کہ نہ اس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے نہ عمل کے ساتھ ہے۔ تیسری بات آئی ہے، اس نے کہا شریعت منسوخ۔ یہ عجیب ہے، دیکھیے، جسے آئرنی آف فیٹ کہتے ہیں انگریزی زبان میں۔ ابھی تک بائبل کے اندر سینٹ میتھیو کے جو روایت ہے، متی کی انجیل سے کہا جاتا ہے گاسپل آف دی لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ میتھیو، اس میں جو سرمن آف دی ماؤنٹ ہے، ایک وعظ ہونے کے اعتبار سے واقعتاً میں اس کی عظمت کا بڑا قائل ہوں، عظیم ترین وعظ ہے دنیا کا۔ اس کے شروع میں یہ الفاظ موجود ہیں، Don't think I have come to destroy law. ہرگز یہ نہ سمجھنا کہ میں شریعت کو ختم کرنے آیا ہوں۔ وہ یہ کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسوی تم پر لاگو رہے گی، عائد رہے گی، لیکن پال نے تیسرا نقب لگایا، شریعت ساقط کر دی۔ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی یہ بھی سمجھ لیجئے۔ حضرت مسیح یہ کہہ کر گئے تھے کہ میں صرف بنی اسرائیل کے لیے آیا ہوں، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں۔ انجیل میں یہ الفاظ آج بھی موجود ہیں۔ حضرت مسیح نے اپنے حواریین کو جب بھیجا ہے کہ اب جاؤ تبلیغ کرو میری طرف سے، اس کی ہدایتوں میں ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ تمہیں صرف اسرائیلیوں تک تبلیغ کرنی ہے، باہر نہیں، میں صرف اسرائیلیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ الفاظ بھی موجود ہیں، اگرچہ اس وقت کے انجیل میں جو الفاظ ہیں وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے شایان شان نہیں ہے، وہاں کوئی نہ کوئی تحریف ہوئی ہے لفظی، اس لیے کہ وہاں تشبیہ یہ دی گئی ہے کہ کوئی اپنے بچے کے حصے کی روٹی جو ہے کتے کے آگے نہیں ڈالتا۔ گویا کہ جینٹائلز جو ہیں، غیر بنی اسرائیلی، انہیں اس جملے کی روح سے انہیں کتوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ میرے پاس میرے بچوں کے حصے کی روٹی ہے، میرے بچے ہیں اسرائیلی، میری روٹی جو ہے یہ جو میرے پاس ہے وہ اسرائیلیوں کے لیے ہے، کوئی اپنے بچوں کے حصے کی روٹی کتے کو نہیں کھلاتا۔ یہ جملہ تو میں سمجھتا ہوں حضرت مسیح کا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ ہدایت کہ تمہیں تبلیغ صرف اسرائیلیوں میں کرنی ہے، یہ قرآن مجید کی روح سے ثابت ہے، اس لیے کہ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ رسولاً الی بنی اسرائیل، حضرت مسیح علیہ السلام رسول بنا کر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کی طرف، اس لیے کہ وہ یوں سمجھیے کہ جسے ہمارے ہاں عام اصطلاحات میں علماء کہا کرتے ہیں تاج و تخت ختم نبوت، وہ تاج و تخت ختم نبوت تو ابھی منتظر تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا، کہ وہی آئیں گے تو انہی کی بعثت ہوگی پوری نوع انسانی کی طرف۔ آپ سے پہلے کسی رسول کی بعثت پوری نوع انسانی کی طرف نہیں ہوئی بشمول حضرت مسیح علیہ السلام۔ ہر جو ہے رسول جو آیا ہے آپ سے پہلے اپنی اپنی قوموں کی طرف آیا ہے، لیکن اس پال نے کیا کیا؟ پہلے تو یہ اصول توڑا، ہم اس دین مسیحی کی یا جو پالزم ہے اس کی اب تبلیغ کریں گے غیر اسرائیلیوں میں بھی۔ وہاں انہیں دقت پیش آئی، شریعت موسوی بڑی بھاری شریعت ہے، اب وہ بھاری شریعت جو ہے اس کو قبول کرنا تو لوگوں کے لیے آسان نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کیا کہ یہ شریعت تم پر ثابت، شریعت کا بوجھ تم پر نہیں، برڈن آف لا یہ تمہارے لیے نہیں۔ اور میں یہاں مثال دے دینا چاہتا ہوں، میں ہی تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا ہے، عبداللہ ابن سبا نے جو فتنہ شروع کیا تھا ہمارے ہاں، ہماری تاریخ میں جو اس کے اثرات پھر پیدا ہوئے ان میں سے ایک جو ہے وہ شکل وہ اسماعیلیت والی ہے، کہ اسماعیلیت نے بھی بعین ہی یہی شکل اختیار کی ہے۔ ہندوستان میں آ کر جب اسماعیلی داعیوں نے جب تبلیغ کی ہے تو شریعت ساقط کر دی۔ آج آپ کو جو اسماعیلی ملیں گے ان کے ہاں کوئی شریعت نہیں ہے، کوئی نماز ہے، مسجد ان کی ہوتی ہے، جماعت خانہ ہوتا ہے، وہ کلب گھر ہے، آتے ہیں جمع ہوتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اللہ اللہ خیر صلی اللہ کو باتیں چیتیں کرتے ہیں، ان کے اوپر شریعت ہے ہی نہیں، نہ روزہ ہے نہ نماز ہے۔ اور بعین ہی وہی جو اختیارات میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ جو پوپ کے ہیں وہی ان کے امام حاضر کے اختیارات ہیں۔ بہرحال تیسری نقب جو میں نے عرض کیا آپ سے وہ یہ تھی کہ شریعت منسوخ، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟
اب دیکھیے ذرا غور کیجئے، ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا، وہ خلا کون پر کرے گا؟ شریعت کے بارے میں سارے اختیارات اب پوپ کو حاصل ہیں۔ وہ جس چیز کو چاہے حلال کر دے، جس چیز کو چاہے حرام کر دے، جس چیز کو چاہے قرار دے دے کہ یہ ممنوع ہے، جس چیز کی چاہے اجازت دے دے، اس لیے کہ اب شریعت تو نہیں، خلا ہے، اس میں سوالات تو پیدا ہو گئے، یہ کام کیا جائے یا نہ کیا جائے، کون کرے گا؟ تو جب شریعت ختم